سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر رکھنا یعنی 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا مسئلہ معلوم ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا اجر مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مستحب اور بہتر یہی ہے کہ عاشورہ کے ساتھ ایک اور روزہ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا ملا کر 2 روزے رکھے جائیں، اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ آج کل چونکہ یہود عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے اس لیے اب مشابہت نہ رہی، جس کی وجہ سے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کا حکم باقی نہیں رہا، لیکن اس بات سے اتفاق مشکل ہے کیونکہ اول تو اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ یہود عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، دوم یہ کہ یہ کہنا ہی محل نظر ہے کہ یہود آج کل یہ روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ یہود کا وہ طبقہ جو مذہب کے ساتھ گہری وابستگی رکھتا ہے ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے ہوں۔ سوم یہ کہ اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ یہود آج کل روزہ نہیں رکھتے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے پیش نظر 2 روزے رکھنا مستحب ہے، کیونکہ دین کے متعدد احکام ایسے بھی ہیں جو کسی مخصوص علت کی وجہ سے مشروع ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ علت نہ پائے جانے کے باوجود بھی سر انجام دیے جا رہے ہیں، جیسے طواف قدوم میں رمل۔ اس کے بعد اس کی عمدہ مثال ہے کہ جو مکہ کے کفار کو قوت دکھانے کے لیے مشروع ہوا تھا لیکن وہ علت نہ پائے جانے کے باوجود بھی آج تک جاری ہے۔ اگر کوئی شخص تنہا عاشورہ ہی کا روزہ رکھنا چاہے تو ناجائز نہیں، بلکہ اس کو اس روزے کا پورا اجر ملے گا۔ اس لیے وہ حضرات جو کسی وجہ سے 2 روزے نہ رکھ سکتے ہوں تو وہ بھی عاشورہ کا ایک ہی روزہ رکھ کر اس کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان 2 روزوں میں سے اصل فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے، جبکہ یہود کی مشابہت کی وجہ سے ایک اور روزہ ساتھ ملانا ایک اضافی معاملہ ہے۔ 9 یا 11 محرم کے روزے سے متعلق کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں جیسا کہ عاشورہ کے روزے کے لیے ثابت ہے، البتہ اس کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ یہ محرم ہی کا ایک دن ہے، اور محرم میں روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ قرار دی جا سکتی ہے کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ان کا روزہ رکھنے کے نتیجے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمل نصیب ہوتا ہے۔ اوپر جو 2 روزے رکھنے کی بات ذکر ہوئی تھی تو اس میں اصل روزہ 10 محرم کا ہے کہ 10 کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ ملانے کا استحبابی حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے کسی اور دن روزہ رکھنا چاہے تو اس کے ساتھ کوئی اور روزہ ملانے کا حکم نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے 9 محرم کا روزہ رکھ دیا اور وہ 10 محرم کا روزہ کسی وجہ سے نہ رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ 9 محرم ماہ محرم کا ایک عام دن ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، البتہ اس کے ساتھ 10 محرم کا روزہ ملانے کا حکم نہیں۔ محرم کے یہ روزے رکھنا ایک مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ یہ باتیں رد المختار اصلاحی خطبات و دیگر کتب سے لی گئی ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔